قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون اخوہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميط العاطس، متفق علیہ۔ آج خطبے کا موضوع ہے ایمانی اخوت کی بنیاد۔ ایمانی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کی کیا بنیاد ہے؟ یہ ایمانی اخوت کیسے مضبوط ہوتی ہے، کیسے کمزور ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج خطبے میں چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن صرف اور صرف مومنوں کے بھائی ہیں۔ یہ ایمانی بھائی چارگی ہے، اور اس ایمانی کی بھائی چارگی کی بنیاد جو ہے، اس ایمانی اخوت کی بنیاد ہے ایمان۔ ایمان ہے تو یہ اخوت ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ اخوت نہیں ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آج اسلامی معاشرے میں یہ بھائی چارگی کمزور ہو چکی ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو ایمان کی اخوت کی بنیاد ایمان ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ اخوت مضبوط ہوتی ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے ایمان کی کمزوری اور کمی کے ساتھ، اور ختم ہو جاتی ہے ایمان کے خاتمے کے ساتھ۔ مضبوط کرنے کی، جب ایمان کی بنیاد پر اخوت قائم ہے تو پھر مزید مضبوط کرنے کے لیے ایمان کو مزید بڑھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے حقوق ادا کی جاتے ہیں، تب یہ اخوت مزید مضبوط بھی ہوتی ہے اور پائیدار بھی ہوتی ہے، اور اس کا معاشرے میں اثر ہوتا بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں آج ہم مسلمان کیا جانتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جو چیز ہم نہیں جانتے نہ تو اس چیز کی قدر باقی رہتی ہے اور نہ ہی وہ ہماری زندگی میں ہمارے
زندگی کا مضبوطی کا باعث بن سکتی ہے یا بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے متعلق شریعت میں کیا اصول اور ضوابط اور احکام موجود ہیں اور ان میں سے ہم کتنا جانتے ہیں۔ یاد رکھیں ایمان کے تعلق سے یہ 5 چیزیں، ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے شعب ہیں، حصے ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے اصول ہیں، ایمان کے نواقص ہیں اور ایمان کے نواقض بھی ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ایمان کی تعریف اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ 6 چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا جاننا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف، اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے: الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان۔ ایمان کی تعریف، ایمان زبان کا قول ہے یا زبان سے قول ہے، دل سے تصدیق ہے اور جسم سے عمل ہے، جو فرمانبرداری سے بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں: الایمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، متفق علیہ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ اور دوسری روایت 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں۔ سب سے بلند ایمان کا شعبہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے پست حصہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی موذی یا مضر چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ متفق علیہ، حدیث سے بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں قول باللسان قول لا الہ الا اللہ، تصدیق بالجنان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کا تعلق دل سے ہے اور شرم و حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان سے تصدیق بھی اس ایمان کی تعریف میں شامل ہے، اور راستے سے مضر یا بری چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جسم کے سارے اعمال بھی ایمان کے حصے ہیں۔ جتنی یہ حصے اور شعبے بڑھ جاتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جتنی یہ حصے کم ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں، اس کی زندگی میں اتنی ہی ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارکان، ایمان کے ارکان بھی ہیں، اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ تیسرے نمبر پہ ایمان کے دوسرے نمبر پر ایمان کے حصے اور شعبے میں نے تعریفیں بیان کر دیے ہیں، کیونکہ جتنی یہ شعبے 60-70 سے زیادہ شعبے ہیں یعنی حصے ہیں، جن میں سے کوئی قولی حصے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قول لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے قولی حصے ہیں ایمان کے، اور دل سے تصدیق، دل کے جتنے بھی اعمال ہیں، محبت ہے، خوف ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایمان کے حصے ہیں۔ عملی حصے کون سے ہیں؟ جو جسم سے کیے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
صدقات، خیرات، دعا، پکار، جتنی بھی دیگر چیزیں جو جن کے تعلق عمل سے ہے، یہ سارے کے سارے حصے ہیں ایمان کے۔ ارکان ایمان 6 ہم بیان کر چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے اصول ایمان۔ یاد رکھیں کہ ایمان کے اصول بھی ہوتے ہیں، اور یہ اصول جو ہیں جماعت کے علماء نے ان کو جمع کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے۔ یعنی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، اور اہل بدعت نے ان اصولوں میں مخالفت کی ہے، اس لیے رسول جماعت کے علماء نے انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کا نام اصول ایمان یا اصول عقیدہ یا عقیدۃ المسلم، مختلف نام دے دیے ہیں۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر مومن ہمیشہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ اعمال بعد میں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بعد میں ہے۔ ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اور اصول ایمان جتنی بھی ان کا تعلق کلمہ شہادت سے ہی ہے، یہ لوازمات ہے کلمہ شہادت کے۔ اور اصول ایمان بعض علماء نے اجمالی طور پر 11 یا 12 بیان کیے ہیں، اور بعض علماء نے تفصیلاً 40 سے 50 سے زیادہ بیان کیے ہیں۔ اگر تفصیل سے آپ ایک ایک کو الگ کر دیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اجمالی طریقے سے بتائیں تقریباً 11 کے قریب، یا متفرقات کے ساتھ 12 بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ارکان ایمان پہلا اصول ہے، تعریف الایمان دوسرا اصول ہے، صحابہ کرام کو متعلق رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ تیسرا اصول ہے، کہ صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا، جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئے، ان میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اصول ہے رسول جماعت کے نزدیک، ہر چیز کے اصول ہیں، کیونکہ دین اسلام اصولوں کی بنیاد پر قائم ہے، ہر چیز کے اصول ہیں، اور مسلمان ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب اس کی زندگی میں خیر ہے، ایمان میں تقویت بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگا، اور یہ بھائی چارگی بھی مضبوط ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ رسول جماعت کا موقف مسلمان حکمران کے تعلق سے۔ مسلمان حکمران اگر ظالم بھی ہو، فاسق فاجر بھی ہو، تب بھی اس کی فرما برداری واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اصبروا، صبر کرتے رہو ظالم حکمران کی ظلم پر، کب تک؟ حتی تلقون علی الحوض، جب تک کہ میرے ملاقات حوض کوثر پہ، یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو۔ اور جو صبر کی ضد ہے وہ خروج ہے، بغاوت ہے۔ تو 2 راستے ہیں، ایک نبوی راستہ ہے، ایک نبوی راستے کے مخالف راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا صبر کرنے کا۔ جو مخالف راستہ ہے اس میں بغاوت کا راستہ ہے۔ تو ایمان کے اصول میں سے حکمران وقت کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں اگر حکمران نافرمانی کا حکم دیتا ہے کسی ایک شخص کو، تو وہ اس کی فرما برداری اس ایک جزئیے میں نہ کرے، لیکن جو عمومی اس کی فرما برداری باقی رہ جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ رسول جماعت نے اصول ایمان میں کرامات اولیاء کو بھی شامل کیا ہے، کہ رسول جماعت کے نزدیک اللہ کے اولیاء بھی موجود ہیں، اور اللہ کے اولیاء ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تو ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اور یہ جو اصل ہے ایمان کے اصول میں سے، اس لیے رسول جماعت اس کو اصول ایمان میں شامل کیا ہے، کیونکہ اہل بدعت نے جب یا تو مکمل طور پر انکار کیا ہے کرامت کا کہ کرامت نہیں ہے اولیاء کی، یا تو غلو کر لیا ہے اور شعبہ بازی بھی کو بھی کرامت میں شامل کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص بے دین ہو لیکن اس داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جادوگر ہے، کاہن ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جادو اور طلاسم سے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، دیکھنے والوں کو پریشان کر دیتا ہے، جو خوارق العادات میں سے ہو، تو اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا ہے، اور اس کو بھی یہ اور اس کی بھی پیروی کرنا شروع کر دی، تقلید کرنا شروع کر دی۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور ایمان کے اصول میں سے
کرامات اولیاء کو بھی شامل کر دیا۔ اہل سنت جماعت کے نزدیک اولیاء کی کرامات بھی ہیں۔ سب سے پہلے جانیں کہ اللہ کا ولی کو متعین کریں، پھر کرامت ہے، اور کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر ولی کو اللہ نے کرامت سے نوازا ہے، نہیں، ولایت کے لیے استقامت شرط ہے۔ جو مستقیم ہے، صحیح راست پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور کرامت کے لیے استقامت بھی شرط ہے، ورنہ اگر مستقیم نہیں ہے کوئی تو پھر یہ کرامت نہیں ہے۔ جو راہ راست پر نہیں ہے تو شعبدہ باز ہے، تو اس کی شعبدہ بازی ہوگی، نہ کہ کرامت ہوگی۔ اور رسول جماعت شرطوں کی بنیاد پر خاص ضوابط اور شروط اور اصول ہیں کرامات اولیاء کے تعلق سے۔ چھٹے نمبر پہ ہے الدلیل والاستدلال، رسول جماعت کا موقف کہ دلیل کیا ہوتی ہے شرعاً، کسے دلیل بتایا جاتا ہے؟ قرآن ہے، سنت صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے، یہ اصول ہے، بنیاد قرآن اور سنت ہے، اور باقی اس کے ماتحت ہیں، اور اس کے علاوہ پھر قول الصحابی بھی آ جاتا ہے، کب حجت ہے کب حجت نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں رسول جماعت کے اصول ہیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے، استدلال کیسے کیا جاتا ہے، یہ اصول ہیں۔ 7ویں نمبر پہ اہل بدعت کے تعلق رسول جماعت کا کیا موقف ہے؟ اہل بدعت کون ہوتے ہیں؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ اس میں ان کے خاص اصول ہیں، اس کے مطابق دوسرے مسلمانوں سے وہ تعلق قائم رکھتے ہیں، اور بدعت کی قسمیں بھی بیان کرتے ہیں۔ بدعت مکفرہ بھی ہوتی ہے، وہ بدعت جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور اس بھائی چارے کو مکمل طریقے سے ختم بھی کر دیتی ہے، جیسے کہ شرک کی بدعت ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کی بدعت ہے، وحدت الحلول کی بدعت ہے۔ یہ وہ بدعات ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں۔ دوسری قسم بدعات ہیں بدعات غیر مکفر، وہ بدعات جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی، اور جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا ہے، یا محرم میں ماتم منانا ہے، یا رجب کے کنڈے ہیں، یہ وہ بدعات ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ شب برات کا انعقاد کرنا، تو یہ بدعات جو ہے بدعات غیر مکفرہ ہیں، ان کے مرتکب جو ہے وہ مجرم ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر اہل جماعت کا منہج ہے، اور اس منہج پر قائم ہے، اور منہج سے مراد قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ ہے، کہ جب دلیل ہم نے بیان کر دی ہے، اب یہ دلائل کو سمجھنا کیسے ہے، کس بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اہل بدعت سے کیسے تعلق ہوتا ہے، کیسے تعلق رکھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کس کی سمجھ کے مطابق؟ مختلف جماعت فرقے موجود ہیں آج امت میں، اور ہر جماعت نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ کیوں راستے جدا ہیں؟ اس لیے کیونکہ فہم اور سمجھ جدا ہے۔ کسی نے عقل کو آگے کیا ہے قرآن اور سنت کے، کہ ہم عقل پہ تول کے بتائیں گے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ کسی نے منطق کو آگے کیا ہوا ہے کہ جو منطق کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہے، جو مخالف ہوگا وہ غلط ہے۔ کسی نے اپنے ایک امام کو ترازو بنایا ہوا ہے، جو امام کے قول کے مطابق ہے وہ دین ہے، جو نہیں ہے تو وہ جو مخالف وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کسی نے خوابوں کی کو بنیاد بنایا ہوا ہے، شریعت میں بعض چیزیں خوابوں کے ذریعے بھی موجود ہوتی ہیں، اور ان پر عمل بھی کیا جائے، اور وہ بھی دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو کسی کو درود مل رہا ہے، کسی کو خاص ذکر مل رہا ہے، اس کو بھی دین میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ مناہج ہیں جو صحیح منہج کے مخالف ہیں۔ منہج حق صحابہ کرام کی سمجھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ یہودیوں 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، اور میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم، یعنی 73 میں سے 72 فرقے جنت میں جا رہے ہیں، سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا۔ صاحب عرض کرتے کون سے فرقے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسری روایت میں الجماع، جماعت ہی فرقۃ الناجیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ پکڑ سے اور جہنم کے عذاب سے نجات پائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں یہ اصول بیان فرما رہے ہیں جس پر میں قرآن اور سنت ہے، وحی ہے، وہ اصحابی کی قید سے لگائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن و سنت سمجھنا کیسے ہے،
صحابہ کرام سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے تو صحیح ہے، اگر مخالف کوئی سمجھ ہے تو غلط ہے۔ یہی منہج رسول و جماعت کا کہ دین کی صحیح سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ الغرض اور بھی اصول ایمان میں مسائل ہیں، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو مزید تفصیل ویب سائٹ پہ موجود ہو، اور علماء نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور جتنی علماء اہل سنت و جماعت نے یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیں، اہل سنت و جماعت کے علماء نے بہترین زمانے سے لے کے آج کے دور تک جتنی اہتمام ان اصول ایمان کا اور عقیدے کے اصول کا کیا ہے، کسی اور چیز کا نہیں کیا ہے۔ دعوت اور تبلیغ اسی بنیاد پر، دین کی نشر و اشاعت اسی بنیاد پر، ان کی زندگی اسی بنیاد پر گزرتی ہے۔ جب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی دنیا اسی پہ قربان کرتے ہیں، کیونکہ اصول ایمان ہی بنیاد ہے دین اسلام کی۔ اگر یہ اصول نہ ہو تو پھر کیا ایمان اور کیا اسلام ہے؟ جس کو اپنی یہ پتہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہی کیا ہے، کس بنیاد پر میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت میں جو پڑھتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کے لوازمات کیا ہے۔ اگر مجھے اس کا علم نہیں تو میری زندگی ہی کیا ہے۔ ایمان کے نواقص بھی ہیں 5ویں نمبر پر۔ نواقص سے مراد وہ چیز جو ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مثال کے طور پر کئی مثالیں ہیں، لا یؤمن 3 مرتبہ فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من لا یؤمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن ہے، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ کون؟ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو پڑوسی کو اذیت دینا، پڑوسی کو اذیت دینے سے ایمان کی نفی کر دی گئی قسم کھا کے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کافر ہو گیا؟ جو پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ کافر نہیں۔ ایمان کی نفی سے مراد ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو مسلمانوں پر ظلم کرنا، پڑوسوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ ایمان کی کمی کا باعث ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، لیکن اس سے مراد تاکید ہے کہ ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو پڑوسی کو تکلیف نہ دینا ایمان کی مضبوطی ہے۔ اور بھائی چارگی، جو یہ ایمانی اخوت ہے، مضبوط ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں کیسے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس ایمانی بھائی چارگی کو ایمان سے۔ بنیاد ہے ایمان۔ اگر ایمان کمزور تھے، بھائی چارگی کمزور ہے، اس لیے نفی کر دی گئی ایمان کی، اور قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نفی کی ہے ایمان کی۔ اسی طریقے سے وہ مومن نہیں ہوتا جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی نفی ہے زانی سے۔ ایمان کی نفی ہے چور سے جب چوری کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چور کافر ہے اور زناکار کافر ہے؟ نہیں، یعنی اس کا ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے، اس ایمان کمزوری کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب اس چیز کو دیکھیں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرے وہ دوسرے بھائی کو پسند نہ کرے۔ کون بھائی ہے یہ؟ آپ کا مومن بھائی، مسلمان بھائی ہی ہے۔ اور ایمان سے کیسے جوڑا ہے؟ لا یؤمن، ایمان کی یہاں پہ بھی نفی ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کیسے مومن نہیں؟ تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جو میں اپنے پسند کرتا ہوں، اگر میں بھائی کے پسند نہیں کرتا ہوں تو پھر میرے ایمان میں خلل ہے۔ ایمان کی نفی ہے، یعنی ایمان کامل کی نفی ہے، یعنی ایمان کمزور ہے، نہ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو اور کافر ہو گیا ہے، نہیں۔ اور یہیں سے ایک گروہ کو بہت بڑی غلطی لگی ہے بدعت میں سے، بلکہ بدترین بدعت میں سے خوارج نے کہا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ اس ایمانی بھائی چارگی کی بنیادی کو ختم کر دیتے ہیں، ایمان ہی نہیں ہے، کافر ہو گیا، اس لیے پھر اس کو قتل بھی کرتے ہیں۔ پہلے کفر فتویٰ لگاتے، تکفیر کرتے ہیں، اور پھر اسے قتل بھی کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں داعش اور اس کے جو ہم نوالے ہم پیالے ہیں، سارے کے سارے، چاہے القاعدہ ہو یا وہ، اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور
خروج کیا حکمرانوں کے خلاف، ان کی تکفیر کی ہے، اور پھر تکفیر اتنی بڑھتی گئی کہ جو اس حکمران کو تسلیم کرتے اس کا حکمران، اس کو بھی کفر فتویٰ لگا، اس کو بھی قتل کیا۔ تو یہ قتل و غارت عام ہوئی ہے۔ انہیں فساد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہی ایمان کے اصول میں کم علمی ہے، جو جذبات کی بنیاد پر جہاد نہیں کیا جاتا۔ جہاد عبادت ہے، اس کے شرع ضوابط اور اصول ہیں، شروط ہیں، اور جب کوئی عبادت بغیر اصول ضوابط شریعہ کے کی جائے، پھر عبادت نہیں رہتی، وہ اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ جہاد ایک متعدی عبادت ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے، تلوار بھی اٹھانی ہے، اسلحہ بھی اٹھانا ہے، جس میں قتل بھی کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت، تو پھر اس میں فساد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نماز میں خلل میں جو فساد ہوتا ہے اپنی ذات حد تک محدود ہوتا ہے، نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ روزے میں اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اس کے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو فساد محدود ہے۔ لیکن جب عبادت متعدی ہوتی ہے، اس کا تعلق پھر اسلحے سے بھی ہوتا ہے، تو پھر فساد آپ سمجھ سکتے کتنی خوفناک خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ فساد ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ بغیر شریعت کے اصول، بغیر دین کے اصول کو جاننے اور سمجھنے کے، محض جذبات کی بنیاد پر جہاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر دین اور علم کی روشنی کہیں پر نظر نہیں آتی۔ اور چھٹے نمبر پر ایمان کے نواقض بھی ہیں۔ نواقض سے مراد نواقض ضاد سے، نواقض صاد سے تھا، نواقض ضاد سے یعنی وہ چیز جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے، جڑ سے ایمان کو نکال دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ نواقض الاسلام، اور نواقض الاسلام بھی بہت ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء نے مختلف اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان میں سے الامام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معروف رسالہ نواقض الاسلام العشرہ، 10 نواقض اسلام کو ایک ساتھ جمع کیا اور بیان کیا، جن میں سب سے پہلے الاشراک باللہ، شرک کرنا۔ شرک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق 3 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے، دوسرا توحید الوہیت ہے، اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں ایک ہے۔ ربوبیت سے مراد پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، واحد نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے ان چیزوں میں۔ نہ تو خلق میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ رزق دینے میں، نہ ہی تدبیر کرنے میں، نہ ہی نفع نقصان میں، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ، یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے۔ توحید الوہیت کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نماز عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ حج عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا، پکار، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، یہ سارے کے سارے بھی عبادات ہیں۔ قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، سارے کے سارے عبادات ہیں۔ یہ بھی ان کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا جو تیسرا حق ہے وہ اسماء و صفات کا حق۔ اور توحید اسماء و صفات کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو میں ایک جاننا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کے پیارے ناموں میں اور نہ اللہ تعالیٰ کا صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کا صفات، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق سے بالکل ہٹ کر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شان شان ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں، پیارے نام بھی، اور صفات بھی ہیں، صفات الکمال ہیں،
کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مشابہت نہیں کر سکتا کسی ذریعے سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نواقض اسلام میں سے وسائط بنانا، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی وسیلے بنانا اور پھر انہی کو پکارنا اور انہی سے مدد مانگنا، کہ ایک تو وسیلے بنایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یا غوث میری مدد فرما، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ پکار ہے، اسے لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، ہم غوث کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ پہلے لوگ ہے تو غوث لفظ ہی غلط ہے، غوث تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کون ہے؟ بے کس کی مدد کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یعنی دیکھیں کس طریقے سے جہالت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو جو اللہ کے اولیاء میں سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لقب دے دیا غوث کا، پھر اسے پکارا اور توحید ربوبیت میں بھی یعنی صرف عبادت صرف نہیں کی بلکہ مشکل کشائی تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ، کہ شرک جو ہے وہ ربوبیت میں چلا گیا، بدترین شرک آج امت میں موجود ہے۔ تیسری مثال نواقض اسلام وہ چیزیں جو در اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، کہ دین کو گالی دینا یا دین کا مذاق اڑانا، یہ بھی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ کے رسول ہی علیہ السلام نظر آئے مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا، اب بہانے مت بنو، عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے یقیناً کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ تو دین کا مذاق اڑانا، دین کو گالی دینا، باب اولا اگر مذاق اڑانا کفر ہے تو گالی دینا اور اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ تو کفر ہے کوئی شخص دین کو گالی دیتا ہے یا نبی کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا اسلام دار اسلام سے ایسا انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے نواقض اسلام کہتے ہیں۔ چوتھی مثال ویسے بہت زیادہ ہے، نواقض اسلام صرف سمجھداروں کو اشارہ کافی ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسی چیزیں بھی جو اس اسلام کو امام ختم بھی کر سکتی ہے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ جادو ہے، جادو کرنا کفر ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس